اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا اور جب ہم نے کہا لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں کو اسجدوا سجدہ کرو لِآدَمَ آدم علیہ السلام کو فسجدوا تو سب سجدے میں گر پڑے الا ابلیس سوائے شیطان کے ابا اس نے نہ مانا واستکبر اس نے تکبر کیا وکان من الکافرین اور تھا وہ کافروں میں سے وقلنا اور ہم نے کہا یا آدم اے آدم اسکن انت رہ تو وزوجک اور تیری بیوی الجنت جنت میں وکلا اور تم دونوں کھاؤ منہا اس میں سے رغدن جو چاہو حیث جہاں کہیں سے شئتما تم دونوں چاہو ولا تقربا اور قریب مت جانا تم دونوں ہذہ الشجرۃ اس درخت کے فتکونا پھر ہو جاؤ گے تم من الظالمین ظالموں میں سے۔ سورۃ البقرہ کے چوتھے رکوع کی یہ دو آیات ہیں، 34 اور 35 نمبر آیت۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا علمی تفوق جب فرشتوں پر ظاہر ہو گیا تو اس وقت اللہ جل جلالہ نے تمام فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم بجا لانے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسجدو تم لوگ سجدہ کرو یعنی جھکو۔ اب اس میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے کون سا سجدہ مراد ہے؟ جیسے ہم نماز میں سجدہ کرتے ہیں تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ایسا ہی سجدہ تھا، لیکن سجدہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کو تھا۔ آدم علیہ السلام کی مثال اس وقت خانہ کعبہ جیسی تھی کہ ان کی طرف رخ تھا اور سجدہ اللہ جل جلالہ کی ذات باری تعالیٰ کے لیے تھا۔ جیسے ہم خانہ کعبہ کی طرف صرف رخ کرتے ہیں اور سجدہ اور نماز رکوع ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ادا کرتے ہیں۔ دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد سجدہ تعظیمی تھا جو نبی علیہ السلام کی شریعت سے پہلے شریعتوں میں جائز تھا۔ کسی کی بزرگی اور عظمت کے سامنے جھکنا وہ اس صورت میں کہ جیسے ہم رکوع کرتے ہیں تو رکوع کی شکل میں کسی کے سامنے جھکنا، اس کو سجدہ تعظیمی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جھکنے کا یہ حکم دیا کہ سجدہ تعظیمی بجا لاؤ۔ اور جب نبی علیہ السلام کی شریعت آ چکی تو پھر اس وقت ایک مرتبہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ دیگر جو بادشاہ ہیں ان میں سے کئیوں کے میں دربار میں گیا ہوں تو وہاں درباری وزراء اور ان کے علاوہ جو وہاں موجود ہوتے ہیں داخل ہوتے ہوئے جاتے ہوئے اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں، تو آپ تو ان سے بہت زیادہ اس چیز کے مستحق ہیں کہ ہم آتے جاتے آپ کو سجدہ کیا کریں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میری شریعت میں سجدہ تعظیمی یا سجدے کی کوئی بھی شکل ہو، جھکنے کی کوئی بھی شکل ہو، وہ صرف اور صرف اللہ جل جلالہ کی ذات کے لیے تو ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ یعنی غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر ایسا کوئی حکم ہوتا تو میں عورتوں سے کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کیا کریں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کے آگے جھکنا جائز نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کو جب انہوں نے سجدہ تعظیمی کیا تو تمام فرشتے جتنے بھی تھے ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس اصل میں اس کا نام عزازیل تھا، اور سورہ کہف میں یہ بات آئی ہے آیت نمبر 50 میں، کان من الجن، کہ وہ جنات کے قبیلے میں سے تھا، یعنی آگ سے پیدا ہوا تھا، اور اس نے خود بھی کہا تھا خلقتنی من نار، کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں۔ تو کسی کا یہ کہنا کہ وہ فرشتوں میں سے تھا، یہاں سے وہ اس کی دلیل پکڑے، یہ صحیح نہیں ہے۔
چونکہ وہ اس مجلس میں موجود تھا تو مجلس ساری کے ساری فرشتوں کی تھی، اکیلا ایک جن، ایک یہ ابلیس، یہ وہاں پر موجود تھا۔ یہ وہاں کیوں موجود تھا؟ اصل میں اپنی عبادت اور ریاضت کی وجہ سے، مشقت اور تکلیف کی وجہ سے جو وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اٹھاتا تھا بظاہر، تو اس کی وجہ سے فرشتوں میں اٹھنا بیٹھنا اس کا ہوا اور اس کو یہ مقام ملا۔ تو اس وقت جب سب فرشتوں کو حکم ہو رہا ہے تو یہ بھی موجود ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو بھی حکم ہے، لیکن اس نے نہ مانا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ فرشتے جنات سے افضل ہیں، تو جب افضل کو حکم ہے تو مفضول خود بخود اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو وہاں پر موجود فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن اس نے سجدہ نہ کیا بلکہ انکار کیا اور تکبر کیا۔ آسمانوں میں جو سب سے پہلا گناہ ہے وہ تکبر ہے، اور تکبر یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ اس نے اللہ جل جلالہ سے تکرار کیا، کہا کہ میں کیسے سجدہ کروں؟ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ آگ میں لپک ہے اور اس میں اٹھان ہے، جبکہ خاک تو نیچے کی طرف جاتی ہے، تو میں اس سے افضل ہوں۔ ایک افضل اپنے مفضول کو کیسے سجدہ کر سکتا ہے؟ اس لیے میں سجدہ نہیں کروں گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قرآن کریم میں جو سجدے کی آیات ہیں، تو جب اس کو پڑھ کر کوئی مسلمان سجدہ تلاوت کرتا ہے تو یہ شیطان وہاں سے بھاگتا ہے اور پھر روتا ہے کہ دیکھو یہی سجدے کا حکم مجھے ملا تھا تو میں نے سجدہ نہیں کیا، آج راندہ درگاہ ہو گیا ہوں، لیکن اس مسلمان کو، اس اللہ کے بندے کو حکم ہوا تو اس نے سجدہ کر کے جنت کما لی۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ تھا ہی کافروں میں سے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کے علم میں وہ پہلے سے موجود تھا کہ یہ انکار کرے گا اور کفر کرے گا۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے آدم کو کہا کہ تو اور تیری بیوی اب جنت میں رہے۔ آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، جنت میں رہ رہے تھے، لیکن اکیلے تھے۔ ایک مرتبہ اونگ کی حالت میں یا نیند کی حالت میں اللہ جل جلالہ نے ان کی بائیں پسلی سے حضرت سیدہ حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور پھر ان دونوں کو حکم ہوا کہ اب تم دونوں جنت کے اندر رہو اور کھاؤ پیو حیث شئتما۔ حیث کا مطلب 3 معنی ہیں، جب، جہاں، جیسے، یعنی جیسے تم چاہو، جب چاہو، اور جنت میں جس جگہ چاہو، شئتما تمہاری چاہت ہو وہاں سے، کلا منہا رغدن با فراغت کھاؤ، کوئی روک ٹوک نہیں۔ ہاں ایک حکم ہے کہ ولا تقربا ھذا الشجر، یہ جو مخصوص درخت ہے اس کے قریب مت جانا۔ بس یہ ایک حکم تھا، ایک آزمائش تھی، ایک امتحان تھا۔ لیکن وہ درخت کون سا ہے؟ کئی حضرات نے اپنے اپنے طور پر اندازے لگائے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اس کو چھپا کے رکھا ہے۔ اس کو پوشیدہ رکھنے میں ایک حکمت یہ ہو سکتی ہے کہ اگر اس کا پتہ چل جاتا، اس لیے کہ وہ تو حرام درخت تھا نہیں، اس کا پھل بھی جائز اور حلال تھا، اللہ رب العزت نے وقتی طور پر ممانعت فرمائی تھی، تو اگر وہ پتہ چل جاتا کہ یہ فلاں درخت ہے تو دنیا کے اندر رہتے ہوئے بھی ہم لوگ پھر اس سے کراہت کرتے اور یاد دلاتے کہ یہ تو وہ درخت ہے کہ جس کی وجہ سے آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے تھے، زمین پر بھیجے گئے تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپا کے رکھا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر اس درخت کے قریب گئے یعنی اس کا پھل استعمال کیا تو ظالموں میں سے، بے انصافوں میں سے ہو جاؤ گے۔ واقعہ بھی جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب مسلمانوں کو قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ ایک مرتبہ دوہرا لیتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا، لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے، اسجدوا تم سب سجدہ کرو، لِآدَمَ آدم علیہ السلام کو، فسجدوا تو سب سجدے میں گر پڑے، إِلَّا إِبْلِيسَ سوائے شیطان کے، ابا اس نے نہ مانا،
واستکبرا اور اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین اور تھا وہ کافروں میں سے۔ وقلنا اور ہم نے کہا، یا آدم اے آدم، اسکن انتا رہ تو، وزوجکا اور تیری بیوی، الجنت جنت میں، وکلا اور تم دونوں کھاؤ، منہا اس میں سے، رغدن جو چاہو، حیث شئتما جہاں کہیں سے تم دونوں چاہو، ولا تقربا اور قریب مت جانا تم دونوں، ہذہ الشجرۃ اس درخت کے، فتکونا من الظالمین پھر ہو جاؤ گے تم ظالموں میں سے۔ وما توفیقی الا باللہ۔